مرید ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جو رسول اللہ کا مرید ہوتا ہے دراصل وہ اللہ کا مرید ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا پیغام میں اس لیے دینے آیا ہوں. دیکھو اگر میں پیر ہوں نا تو جو آپ کا پیر ہوتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے، جو شیخ ہوتا ہے، جیسی شیخ ٹوپی پہنتے ہیں مرید ویسی ٹوپی پہنتے ہیں، جیسا مرشد جو ہے لباس پہنتے ہیں مرید ویسا لباس پہنتے ہیں، جیسی کلام شیخ کرتا ہے ویسی مرید ویسی کلام کرتے ہیں. اور دیکھو میں بے شک کتنا ہی چنگا کیوں نہ ہو جاؤں، میں چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جاؤں، پر رسول اللہ کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. جو شان جو مرتبہ میرے نبی کا ہے، جو عزت جو مقام جو رتبہ جو شان اللہ نے میرے نبی کو عطا کی ہے، میں تو اس کے رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. تو کیوں نہ اس عظیم ہستی کا مرید بنے کہ جس کے لیے رسول اللہ کے بارے میں قرآن اور رسول کا فرمان یہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے نبی کی اسوہ پر آ جاؤ، میرے نبی کی سنتوں کو اپنا لو. دیکھو میری ٹوپیاں، میرے جبے، میری دستاریں مت دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھو میں پیغام کیا دے رہا ہوں. میں تم کو یہ نہیں کہتا کہ میرے بن جاؤ، میں یہ کہتا ہوں رسول اللہ کے بن جاؤ. تو کیسے بنو گے؟ کیسے بنو گے؟ کیا آج کے بعد گھر میں گالیاں دینا تیز کر دو گے؟ میرے نبی نے تو گالیاں نہیں دی. طائف والوں نے جب پتھر مارے تھے حضور لہو لہان ہو گئے تھے، سر سے نکلا خون ٹخنوں سے جاری ہو گیا، تو حضرت جبرائیل امین آ گئے تھے، کہہ رہے تھے اے نبی کہہ دینا، اجازت دے دے احد کی پہاڑی ان پہ کلٹی کر دوں. جب نبی نوح ہو کر بددعا کر سکتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام، باقی انبیاء اپنی امت یونس علیہ السلام بددعا کر سکتے ہیں، تو رسول اللہ نے کیوں نہیں کی؟ حضور کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. حضور رحمت للعالمین ہے. لوگوں اور پردے میں بیٹھی بیویوں غور سے سنو، بات یاد رکھو، اپنی زبان میں مٹھاس لے آؤ، اپنی زبان میں شرینی لے آؤ، اپنی زبان میں اخلاق لے آؤ. لوگوں کی بچیوں کی باتیں کرنے کے بجائے، لوگوں کے بچوں کے تذکرے کرنے کے بجائے، لوگوں کی گھروں کی باتیں کرنے کے بجائے حضور کا درود پڑھا کرو. سبحان اللہ. اونچی آواز سے سب بولے سبحان اللہ. پھر ایک بار بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ بچہ ہاتھ سے گھڑی کھول لے گا، جیب میں پڑا بٹوا نکال لیا جائے گا، اور آوازیں دینے والے ایسی ایسی آوازیں لگاتے ہیں، اگر کاش 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 میت یہ سن لے کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے، میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے. کہنے والا کہتا ہے اوے میت کا بستر ہے آگ لگا دو، میت کا بستر ہے آگ لگا دو، اسے جلا دو. میت کے کپڑے ہیں گھر سے باہر نکالو، جلدی کرو میت ہے، کفن یہ اس کے کپڑوں کو باہر نکالو. کفن کا ٹوٹا بھی بچ جائے نا تو کہتے ہیں جلا دو، اس کو جلا دو. ہاں وہ برتن تم نہیں چھوڑتے، وہ لباس تم نہیں چھوڑتے، اور چھوڑتے کیا ہو جس کے لیے تم محنت کرتے ہو. اور میت جانے والا 3 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے، 3 ترکے چھوڑ کے جا رہا ہے. ایک ترکہ وہ ہے جو اولاد ہے، جو اچھی نفع والی اولاد اگر چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ اس کے مقدر میں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عجیب معاملہ ہے، زندگی کے معاملات کو کیسے ہم دیکھیں، کس طریقے سے زندگی کو دیکھیں. حضور نے فرمایا یاد رکھو، میں ایک دفعہ ایک قبرستان سے گزر رہا تھا کہ قبرستان کے مردے باہر بیٹھے ہوئے تھے، سارے مسکرا رہے تھے، سارے ہنس رہے تھے. ایک اداس مردہ بیٹھا ہوا تھا، کفن پہنے ہوئے رو رہا تھا. پوچھا بھائی سارے ہنس رہے ہیں تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے والا مردہ کہہ رہا تھا حقیقت میں یہ ہے سرکار، معاملہ یہ ہے باقی سارے مردوں کے جتنے اعزاء اقارب ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، اولاد ہے، سب قرآن پڑھ کر اور پیارے نبی کی نعتیں اور ذکر اذکار کر کے وہ ایصال کرتے ہیں، وہ اس لیے خوش ہیں. میرا ایک ہی بیٹا ہے، بدبخت ہے، وہ ہر وقت دنیا میں ڈوبا رہتا ہے، مجھے کچھ نہیں آتا، میں اس لیے محروم بیٹھا ہوں. تو اپنی اجداد کو، اپنے جد پاک کو، جنہوں نے آپ کو زمینوں کا مالک بنایا، جنہوں نے آپ کو آپ کے رقبوں کا مالک بنایا. میں ایک علاقے میں گیا تھا، یجوب خان کا علاقہ ہے،
اس وقت ظاہر ایوب خان تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ سرکار یہاں سے لے کے وہ پہاڑی کی چوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہتا ہے سرکار یہ ساری جگہ میری ہے۔ میں نے کہا یہ نہ بول یہ میری ہے، یہ نہ بول یہ میری ہے۔ جنرل ضیاء الحق پوری سلطنت کے اندر 11 سال حکومت کرنے والا بادشاہ اپنے ڈنڈے کے زور پر پولیس کو، انتظامیہ کو، مقننہ کو، عدلیہ کو اپنے ہاتھ میں لینے والا جب آخری وقت جاتا ہے تو حسن عبدال کے پاس، چوجا کے پاس کا علاقہ 100 کنال کا مالک وہ بھی تو تھا، آخر میں 5 فٹ کے رقبے کی قبر نہ مل سکی، 5 فٹ کا ٹوٹا نہ مل سکا۔ محنت کرنی ہے تو وہ شاعر کہتا ہے کہ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے۔ اور بڑی پیاری بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 2 گز زمین مل ہی گئی مجھ فقیر کو، 2 گز زمین مل ہی گئی مجھ فقیر کو، مرنے کے بعد میں بھی زمیندار ہو گیا۔